الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ود جنید انصاری آج کا ایک علمی پروگرام، ایک طبی پروگرام، ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوشل ویلفیئر سن کے آپ چونکے ہوں گے. رمضان، روزے، گرمی، شوگر. میرے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر امجد محمود خان موجود ہیں. امجد صاحب، روزوں میں رمضان جسے ہم کہتے ہیں، گرمیاں آ جائیں اور شوگر بھی ہو تو کچھ مشکل پیش آتی ہے مریضوں کو. تو اس مشکل میں پھر کیا کریں؟ کیا اس کے لیے مسکینوں میں 60 مسکینوں میں کھانا بانٹا جائے یا کچھ اور کیا جائے؟ انصاری صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا، لیکن اس سے پہلے میری جو دماغ میں ایک بات گھسی ہوئی ہے نا، کہ رمضان سے پہلے بھی جو سب سے بڑا ایشو ہمارا ہے وہ گرمی کا ایشو ہے. اس بار جو گرمی ہے وہ بغیر بارش کے ہے، یعنی کہ سویئر ہیٹ ہے، اور رمضان کی وجہ سے شاید لوگوں کو کم متاثر ہوں، اور ہیٹ ایگزاشن کی وجہ سے، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان میں اور رمضان سے پہلے بھی جو ہے اپنے آپ کو دھوپ سے کسی نہ کسی شکل میں بچائیں. کہ اگر ہمیں پنکھا اویلیبل ہے، اے سی اویلیبل ہے، نہیں ہے تو ایون درختوں کی چھاؤں، کوشش کریں کہ دھوپ میں ہم زیادہ عرصہ نہ رہیں. اور یہی رمضان کا حال ہے کہ ایک رمضان میں تو آپ ایک آدمی روزے سے ہے، اس میں ویسے پانی کی کمی کا خطرہ ہے، تو اس نے وہ شروع ہی سے ایک اپنا آبجیکٹیو بنانا ہے کہ سحری کے وقت اس نے کافی مقدار میں لسی، خاص کر وہ والی لسی جس کو ہم چاٹی کی لسی کہتے ہیں، مکھن کے بغیر والی، وہ ایک پیاس کو بجھانے میں ایک تیر بے ہدف کا کام کرتی ہے. لسی ہو گئی، سادہ پانی ہو گیا. سحری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر سحری میں تھوڑی جلدی اٹھ سکیں تو پہلے 1-2 گلاس لے لیں. سحری کھانے کے بعد سحری ختم ہونے سے پہلے تھوڑا سا پانی اور لے لیں. تو یہ ان کو روزہ کو مکمل کرنے میں بہت ممد اور معاون ثابت ہوگی اور ان کو کسی پریشانی سے بچائے گی. روزے میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کام کریں تو ضرور کریں، لیکن دھوپ میں ہم نے زیادہ دیر نہیں رہنا. تھوڑی دیر آپ دھوپ میں رہیں، تھوڑی دیر سائے میں رہیں، پھر مجبوری ہے تو ضرور جائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ لانگ سٹینڈنگ آپ دھوپ میں نہ رہیں. اور اگر آپ کو زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی کے بہت زیادہ امکانات ہیں. اس صورت میں آپ کو یہ ساری احتیاطیں کرنی ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پسینہ نہیں آتا اور جسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جلد جو ہے وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک علامت ہے. اگر ایسی کوئی علامت آتی ہے تو فوری طور پر ہمیں جو ہے وہ پنکھے کے نیچے، ہمیں اے سی، کولر، درخت کے نیچے جو ہے پہنچنا چاہیے. اور اگر ہمارے ارد گرد، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی تعلق والوں میں اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے روزے سے ہے یا نہیں ہے، اس کا چہرہ ہمیں سرخ نظر آ رہا ہے، تو ہم اس سرخ چہرے کو یہ نہ سمجھیں کہ اس پہ خون جوش مار ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں وہ ہیٹ سٹروک کا تو شکار نہیں ہو رہا. فوری طور پر ہمیں قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس موسم میں گرمی کے حوالے سے تمام آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ رمضان میں شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ کیا کرے؟ شوگر کا پیشنٹ جو ہے اس کو ہم مختلف کیٹاگریز میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مفتی یا سب سے بڑا جج انسان خود ہے. انسان، آدمی خود سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری کس لیول پہ ہے. رمضان سے پہلے اس کی شوگر کا کیا حال ہے. اگر اس کی شوگر ایسی ہے کہ جس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، مثلا اس کے گردے تھوڑے سے متاثر ہو چکے ہیں یا اس کے دل پر کچھ اثر ہو چکا ہے، تو اس صورت میں تو شاید روزہ نہ رکھنا ہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر اس کی شوگر بہترین کنٹرول ہے، اس کے گردے اور ہارٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی بات مانے نہیں ہے. اب روزہ ایک شوگر والا مریض رکھتا ہے تو اس میں اگلا یہ سٹیپ آتا ہے کہ وہ دوائیوں کا کیا کرے.
تو دعائیوں کا سادہ سا جو اصول ہم نے رکھا ہوا ہے کہ نارملی روز رمضان سے پہلے ہم صبح کے وقت زیادہ دوائی لیتے ہیں اور شام کے وقت ہم کم دوائی لیتے ہیں. اگر انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہیں تو اس کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ صبح کے وقت ہم ڈبل ڈوز لگا رہے ہوتے ہیں اور شام کو کم ڈوز لگا رہے ہوتے ہیں. رمضان میں ہم نے یہ ترتیب تبدیل کر دینی ہے، لیکن یعنی کہ شام کو ہم نے صبح والی ڈوز لینی ہے اور صبح کو شام والی ڈوز لینی ہے. اور اگر ہمیں اپنی شوگر لیول کا پتہ ہے کہ شوگر لیول ہماری بہت اچھی کنٹرول ہے تو اس صورت میں ہم نے رمضان میں تھوڑی سی شوگر والی دوائی کو کم کرنا ہے. لیکن اگر ہماری شوگر لیول پہلے ہی تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے تو پھر دوائی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی ترتیب کو ہمیں چینج کرنا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ عموماً گرمیوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے رمضان کے دوران منہ میں اسمیل، معدے سے اسمیل یہ بہت زیادہ آتی ہے. کیا اس کو بھی روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی حکیم صاحب کے نسخے استعمال کرنے پڑیں گے یا ایلوپیتھک علاج ہے اس کا؟ اس میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ والے کھانے جن کو ہم روگنی کھانے کہتے ہیں، یعنی کہ جن میں آئل زیادہ ہوتا ہے، گھی زیادہ ہوتا ہے، عام زبان میں جو کڑھائی گوشت ہے، روسٹ ہے اور دیگی سالن ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معدے میں جا کے ڈائجیشن میں پرابلم ہوتا ہے. معدے میں زیادہ دیر چیز پڑی رہتی ہے اور آدمی اس خیال سے کہ ایک بہت لمبا دن آگے ہے وہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ بھی کھا لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب روگنیات معدے میں جمع ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایک سمیل پیدا ہوتی ہے. دوسری سمیل کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی اورل ہائیجین یعنی کہ دانتوں یا مسوڑوں کا کوئی ایشو ہے تو اس دانتوں یا مسوڑوں کی وجہ سے سمیل پیدا ہوگی، یا جو ہے وہ روگنیات کھانے سے سمیل پیدا ہوگی، یا یہ ہے کہ اس کے گلے میں اگر ٹانسلز خراب ہوئے ہیں تو ان سے سمیل پیدا ہوگی. یعنی کہ سمیل کی ایک وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ روزہ دار کی منہ کی بو اس کا بہت زیادہ اللہ کے ہاں جو ہے مقام ہے، وہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ بے شمار وجوہات ہیں جو کہ اس سمیل کا سبب بنتے ہیں. ہم اس کو صرف اس کو دین کے لحاظ سے ہی نہ دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ کہاں پہ خرابی ہے اور اس حساب سے میں اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، یہ ایج سوشل میڈیا کا ایج اسے کہا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کچھ پوسٹ ایسی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کہیں نہ کہیں پرندوں کے لیے پانی رکھیں تاکہ پرندوں کو آرام ملے. یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ عام انسانوں کا بھی خیال رکھیں. رمضان المبارک کا کرکس کیا ہے، اس کا ہم سب لوگوں کو میسج کیا دیا گیا ہے سر؟ آپ کیا کہیں گے سر؟ میسج تو بڑا واضح ہے کہ انسان جو ہے، ایک تو انسان کی اپنی صحت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی بھوکا رہتا ہے پورے سال میں تو اس کی اپنی صحت میں بہت ہی اچھے اثرات پڑتے ہیں. وہ شوگر جو پورا سال کنٹرول نہیں رہتی، روزے رکھنے سے وہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. وہ بلڈ پریشر جو پورا سال کنٹرول نہیں رہتا، روزے رکھنے سے اس پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے. وہ کولیسٹرول جس کے لیے ہر آدمی پڑھے لکھے کے ایک فیشن بن گیا کہ مجھے کولیسٹرول کا پرابلم ہے، بھوکا رہنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے وہ کولیسٹرول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. وہ نمکیات کی کمی جس کی وجہ سے کہیں پہ درد ہو رہا ہے، کہیں پہ اینٹھن ہو رہی ہے، کہیں پہ کئی پرابلم ہو رہے ہیں، وہ کھجوریں کھانے سے جو ہے وہ، اور کھجوریں کھانے سے اور یہ دوسرے پھل فروٹ کھانے سے یہ خود بخود جو ہے بہتر ہو جاتی ہیں. ایک تو روزے کے انسانی جان کے اپنے فائدے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو کسی بھی لحاظ سے وہ روٹی رزق کی کمی کا شکار ہیں، ہمیں ان کا بہتر احساس ہوتا ہے اور ہم معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. آخری بات سر، رمضان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس یہاں پہ مریض آتے ہیں، آپ لوگ ان کا علاج بھی کرتے ہیں. پرہیز علاج سے بہتر ہے. کافی سارے لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہیں جو کہ روزہ خوری کے فیشن میں مبتلا ہو گئے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں ایک ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے، جو سب سے بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے موٹاپے کا مرض. پاکستان بہت غریب ملک ہے، ویسے تو بہت سے معیار کے لحاظ سے یہ آخری حدوں میں آتا ہے، لیکن موٹاپے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے.
اور موٹاپا کی وجہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ڈائٹ میں کوئی بھی ڈائٹ جس کو ہم نے مزیدار بنانا ہو اس میں 1 چمچہ گھی کا اور ڈال دیتے ہیں. تو یہ گھی اور یہ جو میٹھا جو ہے وہ ہمارے موٹاپے کا سبب بن رہا ہے اور ہماری جو ہے وہ صحت کی خرابی کا سبب بن رہا ہے. اور اگر ہم رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں اور پراپر طریقے سے روزے رکھیں تو اس سے جو ہے ہم موٹاپے کے مرض سے بھی نجات پا سکتے ہیں. آخری بات سر، آزاد کشمیر میں اس دفعہ جو رمضان آ رہا ہے نا اس میں الیکشن کی کیمپین بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی پبلک سروس میسیج لوگوں کو دینا چاہیں اگر تو میرا خیال ہے. میں اس کے حوالے سے تو میسیج نہیں دینا چاہوں گا، بلکہ رمضان کے حوالے سے میسیج دینا چاہوں گا کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت پانی پئیں، اور کون سا والا پانی؟ جس میں تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی چینی شامل ہو. یہ والا پانی سحری کے وقت بھی پئیں اور جو ہے افطاری کے وقت بھی پئیں. انشاءاللہ آپ کے روزے بہت اچھے گزریں گے. جی، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یا جیسے کسی شاعر نے، شاید پروین شاکر نے کہا تھا کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی. ڈاکٹر صاحب کی جتنی باتیں ہیں یقیناً ان میں پبلک ویلفیئر کے لیے بہت سی علمی دانش موجود ہے. ان نقطوں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور پریکٹس کرنے سے یقیناً فائدہ مجھے اور آپ کو، ہم سب سوسائٹی کو ہوگا. رمضان کا روحانی مقصد کیا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہم مزید پروگرام اس حوالے سے لے کے آئیں گے، لیکن طبی فوائد کیا کیا ہیں؟ اسسٹنٹ پروفیسر پہلے تھے، اب ایسوسیٹ پروفیسر بن چکے ہیں. ڈاکٹر امجد محمود خان، محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میں میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. ان کی باتوں میں اگر کوئی مزید آپ چاہتے ہیں کہ ایلیبوریٹ آپ کے سامنے بات کی جائے تو آپ ہمیں کال کیجئے. ہم دوبارہ ڈاکٹر امجد صاحب کے پاس آئیں گے اور آپ کی باتیں ان سے پوچھیں گے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟